السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جماعت 10ویں کے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں۔ ان کی نصابی کتاب میں میر تقی میر کی پہلی غزل آج ہم پڑھیں گے۔ غزل کے معنی اور مفاہیم بیان کرنے سے پہلے میر تقی میر کا مختصر سا تعارف کرانا مناسب سمجھتا ہوں۔ میر تقی میر کا اصلی نام محمد تقی ہے اور میر ان کا تخلص ہے۔ 1722 عیسوی کے اندر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پردادا حجاز سے دکن آئے، وہاں سے آ کر احمد آباد گجرات میں قیام کیا۔ آخر اکبر آباد سے آ کر آگرہ میں مستقل سکونت انہوں نے اختیار کی اور میر تقی میر آگرہ کے اندر ہی پیدا ہوئے۔ میر تقی میر کے والد کا نام محمد تقی تھا، جو علی متقی کے نام سے مشہور تھے۔ میر نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ کم عمری میں ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی پرورش ان کے ماموں سراج الدین خان آرزو نے ان کی پرورش کی، اور میر تقی میر ہی کو خدائے سخن شاعر کہا جاتا ہے، خدا سے بات کرنے والا۔ میر کی شاعری کے اندر عشق حقیقی بھی ہے اور عشق مجازی بھی ہے، اور اس کے علاوہ تصوف پر بھی اس نے شاعری کی ہے۔ تو ان کی 2 غزلیں آپ کی کتاب کے اندر ہے، ان میں سے پہلی غزل آج ہم پڑھیں گے۔ پہلی غزل کا پہلا شعر میر تقی میر کا سماعت فرمائیں گے۔ ہمارے آگے ترا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ یہ میر تقی میر کی پہلی غزل کا مطلع ہے۔ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ لیا اس کا ردیف ہے۔ اس میں میر تقی میر فرماتے ہیں، میرے محبوب کا نام جب میرے سامنے کسی نے لیا تو میرا دل اتنا بے قرار ہو گیا۔ میں نے مشکل سے اپنے بے قرار دل کو تھاما، میں نے مشکل سے اپنے بے قرار دل کو قرار پایا۔ میں نے یہ سوچا کہ کہیں میرا محبوب اس کا تو نہیں ہوا، اور میں بڑی اذیت کا شکار ہوا۔ یہ پہلی غزل کا پہلا شعر، اس کی تشریح تھی۔ دوسرا شعر میر تقی میر کا، وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبو، میرے سلیقے سے نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ یہاں پر کبو جو ہے یہ کبھی کے معنی میں ہے، راستی کے معنی ہیں ایماندار، کج روش کے معنی آتی ہیں ٹیڑھی چال چلنے والا، ٹیڑھی چال چلنے والا محبوب۔ تو غزل کی شعر کی تشریح اس طرح ہے، میرا محبوب کج روش ہے، ٹیڑھی چال چلنے والا میرا محبوب، وہ کبھی مجھے راستے میں نہیں ملا، وہ کبھی مجھے کبھی راستے میں ملاقات نہیں ہوئی۔ اتفاقاً اگر کبھی
اپنے محبوب کے ساتھ مجھے ملاقات ہوئی تو میرا محبوب اتنا مغرور ہے، اتنا ناز و نخروں والا میرا محبوب ہے، میں نے احتراماً، میں نے ادباً ان کو سلام کیا، لیکن انہوں نے سیدھی طرح میری سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد تیسرا شعر، میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ اس شعر کے اندر میر تقی میر فرماتے ہیں، میں نے اپنے محبوب کے ساتھ محبت کرنے کا جو سلیقہ تھا، جو طریقہ تھا، میں نے اس کو بخوبی طور پر نبھایا۔ میں نے اچھی طرح اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا جو طریقہ میرا تھا، اس طریقے کو میں نے اختیار کیا، لیکن اس کے باوجود مجھے پوری عمر ناکامی ہی ناکامی ملی۔ میں ناکامیوں کا شکار ہوا۔ میں نے اپنے طور طریقے سے محبت نبھانے کا پوری کوشش کی، لیکن اس کوشش کے باوجود پھر بھی میں پوری عمر وہ ناکام رہا۔ میں اچھی طرح اس محبت کو نبھا نہیں پایا۔ اس کے بعد میر تقی میر کا آخری شعر جو مطلع ہے، یعنی اس میں میر تقی میر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، اور اس آخری شعر کے اندر صنعت تعلی کا استعمال ہوا ہے۔ صنعت تعلی کہتے ہیں اپنی تعریف کرنا۔ یہاں پر میر تقی میر اپنی تعریف بڑھا چڑھا کر کرتے ہیں، اپنی تعریف خود کرتے ہیں۔ تو شاعری کی کچھ 11 صنعتیں ہیں، ان میں سے ایک صنعت ہے صنعت تعلی۔ صنعت تعلی اس صنعت کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنی تعریف خود بخود بڑھا چڑھا کر کرتا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ ایک صنعت ہے شاعری کی صنعت تضاد۔ اس میں شاعر شعر کے اندر ایک دوسرے الفاظ سے مخالف الفاظ لاتا ہے، یعنی اپوزٹ میں الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جیسے تیرے آگے زمیں کیا، یہ پھیلا آسماں کیا ہے، بتا اے زندگی تیری وجود داستاں کیا ہے۔ تو یہاں پر اس شعر کے اندر صنعت تضاد استعمال ہوا ہے، زمین کا اپوزٹ آسمان۔ تو اسی طرح ایک صنعت ہوتی ہے صنعت تلمیح۔ کچھ صنعتوں کا ذکر کروں گا، 4 صنعتیں میں کم سے کم آپ کو بتاؤں گا جو استعمال ہوتی ہیں آپ کی کتاب کے اندر۔ صنعت تلمیح اسی غزل کے اندر دوسری غزل کے اندر آ جائے گی۔ صنعت تلمیح اس صنعت کو کہتے ہیں کہ شعر کے اندر کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اس کو صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ صنعت تلمیح کی مثال جو ہے، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اس شعر کے اندر اشارہ ہوتا ہے، لہذا اس شعر کے اندر صنعت تلمیح کا استعمال ہوا ہے۔ چوتھی صنعت جو ہوتی ہے، اس صنعت کو صنعت تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ صنعت تجاہل عارفانہ بھی شاعری کے اندر ایک صنعت آتی ہے۔ اس میں شاعر شعر کے اندر ایسی بات کرتا ہے جو وہ خود جانتا بھی ہے، لیکن پھر بھی انجان بنتا ہے۔ خود جانتا بھی ہے، جان کر انجان بننا، شعر کے اندر استعمال کرنا، اس کو صنعت تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال، سنا ہے صنم تمہاری بھی کمر ہے، نہ جانے کہاں ہے کس طرف کو ہے کدھر ہے۔ اب شاعر کو یہ معلوم ہے میرے محبوب کی کمر کہاں پر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انجان بنتا ہے، لہذا اس کو صنعت تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ یہ صنعتیں آپ کی نصابی کتاب کے اندر آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو
باقی صنعتیں ہیں ان کو آگے پڑھو گے آپ، تو اس وقت لاسٹ شعر کے اندر جو صنعت تعلی استعمال ہوئی ہے، اس میں شاعر میر تقی میر اپنی تاریخ بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ اگرچہ گوشائے گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شعر نے روئے زمیں تھام تھام لیا۔ تو اس شعر کے اندر میر تقی میر فرماتے ہیں اگرچہ میں شاعروں کے مقابلے میں، باقی شعراء کے مقابلے میں دکھلاوا کرنے والا نہیں ہوں، باقی شعراء کی طرف میں دکھلاوا کرنے والا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں اس انداز سے شعر کہتا ہوں کہ میرے شعر جو ہیں وہ ہر خاص و عام پر آج عام ہو چکے ہیں، یعنی پوری دنیا کے اندر میری شاعری نے دھوم مچائی ہے۔ اگرچہ میں کونے میں بیٹھنے والا ہوں، شاعروں کے اندر، شاعروں کی مجلس میں اچھی طرح بیٹھنے والا نہیں ہوں، بلکہ کونے میں بیٹھنے والا ہوں، لیکن پھر بھی میں ایسی شاعری کرتا ہوں، اس شاعری نے پوری دنیا کے اندر دھوم مچائی ہے۔ لہٰذا یہ پہلی غزل تھی میر تقی میر کی۔ آگے جو غزل آئے گی وہ انشاءاللہ اور کبھی ملاقات کریں گے۔ شکریہ۔